ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 22۔ اذلان، عفان بھائی نے تنبیہی انداز میں اسے فوراً ٹوکنا ضروری سمجھا۔ میں نے تو پہلے ہی آنٹی سے کہا تھا اذلان مجھے ڈانٹیں گے، مگر آنٹی نے کہا بالکل بھی نہیں ڈانٹیں گے، الٹا اذلان تو خوش ہو جائیں گے۔ زینب اپنی آنکھوں میں تیرتی نمی کو حلق کے اندر اتارتی وہاں سے چلی گئی۔ بری بات ہے اذلان، ایسے ہی تم نے فضول میں ہرٹ کر دیا بچی کو، جاؤ اب ان کے پاس رو رہی ہوں گی بیچاری۔ اذلان جو زینی کے بھیگے لہجے میں کہیں کھو سا گیا، اب عفان بھائی کی آواز پر ایک پل کے لیے پھر سے روٹی کو محو نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ لیکن بھائی، اذلان نے پھر کچھ کہنے کے لیے اپنے لب وا کیے ہی تھے کہ عفان بھائی نے اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے بیچ میں ہی اچک لیا۔ جاؤ اذلان۔ اذلان اب کی بار گہرا سانس فضا میں خارج کرتا چیئر سے اٹھنے ہی والا تھا کہ زینی اپنی سرخ آنکھوں سمیت وہاں آ کر پانی کا جگ عفان بھائی کے سامنے رکھنے لگی۔ اذلان اب وہیں بیٹھے بیٹھے ٹرانس کی سی کیفیت میں گھرا اسے یکٹک نگاہوں سے بغور دیکھنے لگا۔ بیٹے وائٹ کڑھائی بہت اچھی بنائی ہے آپ نے۔ عفان نے اپنی پلیٹ میں مزید سالن ڈالنے کے بعد خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اس کے کھانے کی تعریف کی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، نیکسٹ ٹائم میں روٹی بھی اچھی بنانے کی کوشش کروں گی۔ آئی ایم سو سوری فار دس۔ زینی نادم تاثرات سمیت آہستہ آواز میں مخاطب ہوتی میں ابھی آئی کہہ کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ اذلان کی دارفتگی سے بھرپور نگاہوں نے زینی کا دور تک پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے پوری طرح اوجھل نہ ہو گئی۔ بھائی، شادی کے بعد یہ سب بھی کرنا پڑتا ہے کیا؟ اتنے عرصے میں پہلی بار اذلان کے لبوں پر بے ساختہ گہری مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ مطلب؟ عفان بھائی کا دایاں ابرو ایک پل کے لیے اوپر کو اٹھا اور لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ مطلب یہ کہ کھانا نہ بھی اچھا ہو تو بھی تعریف ہی کرنی ہے، یہ کہاں کا رول ہوا بھائی؟ اذلان کو مسکراتے دیکھ کر عفان بھائی بھی نفی میں سر ہلاتے دھیرے سے ہنس دیے۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، سالن سچ میں بہت اچھا بنا، تم نے ہمیں فضول میں اتنی باتیں سنا دی، انہیں سوری بولو جا کر ابھی۔ عفان بھائی نے آہستگی سے مسکراتے اذلان کو تھوڑا ڈپٹ بھی دیا۔ کیا؟ اتنی سی بات کے لیے اب سوری بھی بولنا ہے؟ اذلان نے تنی ہوئی بھویں سیکڑ کر تیز لہجے میں استفسار کیا۔ تم جاؤ یار، یہاں کھڑے ہو کر ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، کھانا تب تک ٹھنڈا ہو جانا ہے۔ عفان بھائی نے اسے مصنوعی غصے سے گھرکا۔ میں تو سونے جا رہا ہوں، صبح جلدی آفس جانا، آپ دونوں کھانا دھیان سے کھا لینا۔ عفان بھائی کھانا کھا کر ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے خود بھی وہاں سے اٹھ بیٹھے تھے۔ اذلان اپنی مسکراہٹ زیر لب دباتے واپس کمرے میں آیا تو زینی اس وقت کبرڈ میں سر دیے ہینگر کو الٹ پلٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آسماء بیگم سے فون پر بات کرنے میں محو نظر آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ پہلے سے کھلا ہونے کی وجہ سے زینی اس کی کمرے میں موجودگی سے یکسر انجان تھی۔ جی آنٹی، میں ابھی تھوڑی دیر میں کھا لیتی ہوں۔ ہاں جی، اذلان اور عفان بھائی نے کھانا کھا لیا ہے۔ زینی نے اذلان کی بات کا برا منانے کے باوجود آسماء بیگم کے سامنے اس کی شکایت نہ کی، ورنہ اذلان کی کلاس لگنا پکی بات تھی، اور زینی کی یہی عادت اذلان کو ہمیشہ آہستگی سے مسکرانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اوکے آنٹی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ زینی آسماء بیگم کو فون پر خیر بات کہنے کے بعد اپنی مطلوبہ چیز نکال کر واپس مڑی تو ڈریسنگ روم کے دروازے کے بالکل سامنے اذلان کو سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا خود کو تکنے میں محو پایا۔ وہ اپنے جھکے سر اور بھینچے ہوئے جبڑوں سمیت بنا کچھ کہے اذلان کی سائڈ سے گزرنے ہی لگی تھی کہ اچانک اپنے تعاقب سے اذلان کی آواز سن کر وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ جو اتنے سارے نقشے، میرا مطلب اتنی روٹیاں بنائی ہیں، کیا وہ ساری کی ساری اب ویسٹ جائیں گی؟ اذلان بظاہر تو سنجیدگی اختیار کیے ہوئے تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ کسی بھی پل باہر آنے کو بے سے مچل رہی تھی۔ وہ نقشے مجھے بہت عزیز ہیں، آپ نے کھانے ہیں تو کھائیں، نہیں تو آپ کی اپنی مرضی۔ زینی پھولے ہوئے گالوں سمیت تنک کر بولتی پیر پٹکنے کے انداز میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اذلان بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ ہاں، یہ محترمہ خود بھی اپنی روٹیوں کو نقشے ہی بول رہی ہیں۔ اذلان نے اس کی معصومیت پر ہنستے ہوئے باقاعدہ نفی میں سر جھٹکا اور خود بھی دھیمی مسرور کن چال چلتے ہوئے کمرے سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا، جہاں زینی اس وقت اپنی پرنم آنکھوں سمیت پلیٹ پر جھکی بمشکل حلق سے کھانا نیچے اتار رہی تھی۔ اناج ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بس اسی لیے میں بھی۔ اذلان کو وہی روٹی توڑ کر کھاتے دیکھ زینی نے اپنا جھکا سر ایک پل کے لیے اوپر اٹھایا اور پھر غیر محسوس انداز میں فوراً نیچے جھکا لیا۔ نہ جانے کیوں اذلان کو پتہ ہی نہ چلا کہ آج وہ معمول کی روٹین کے برعکس ایک کی بجائے 2 روٹیاں کھا چکا ہے۔ وہ واقعی مزے لے لے کر کھا رہا تھا، کیونکہ اب اسے عفان بھائی کی سالن بہت اچھا بننے والی بات 100% سچ لگ رہی تھی۔ ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ زینی خالی جگ اٹھا کر واپس کچن میں جانے لگی جب اسے اذلان کی حلاوت آمیز آواز اپنی سماعتوں میں سنائی دی۔ اس کے بڑھتے قدم ایک پل کے لیے رکے اور پھر سرگوشی نما آواز میں جی کہتی فوراً وہاں سے چلی گئی۔
اذلان ان دنوں اچھی طرح جان گیا تھا کہ زینی کھانے کے بعد ہمیشہ چائے ضرور پیتی، اس لیے خود ہی فرمائش کر دی۔ کھانا کھانے کے بعد اذلان کمرے میں آ کر لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے لگا، تبھی زینی کچھ دیر بعد ڈش میں 2 کپ رکھے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ تھینکس۔ اذلان نے ایک نظر زینی کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے نرمی سے چائے کا کپ تھام لیا۔ یہ دوسرا کپ کس لیے؟ اذلان نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ وہ عفان بھائی۔ زینی نے سنجیدگی سے جواب دے کر اپنے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا دیے۔ عفان بھائی سو گئے ہیں؟ چائے پیتے ہوئے اذلان کے چہرے کے تاثرات میں واضح ستائش ابھری۔ یہیں بیٹھ کر پی لیں۔ اس کو کمرے سے باہر جاتے دیکھ اذلان کے لبوں سے بےساختہ جملہ پھسلا، جس پر اب وہ خود بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے اپنی زبان دانتوں تلے دبا گیا تھا۔ جی؟ زینی اذلان کے منہ سے اپنے لیے غیر متوقع بات سن کر ایک جھٹکے سے واپس مڑی۔ ایکچولی وہ باہر سردی ہو رہی ہے نا، بس اسی لیے۔ اذلان کو جلد بازی میں کچھ اور نہ سوجا تو سٹپٹاتے ہوئے سردی کا بہانہ گڑھ دیا۔ زینی نہ سمجھ تاثرات سمیت کندھے اچکاتی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہیں سامنے صوفے پر بیٹھی موبائل فون استعمال کرنے لگی، جبکہ اذلان لیپ ٹاپ سے اپنی نظریں ہٹائے اسے محویت سے دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے چائے کچھ زیادہ ہی پسند تھی، اس لیے بنا کسی توقف کے مزے لے لے کر پی رہی تھی۔ آپ کے نقشے اور آپ کی چائے دونوں ہی بہت لاجواب تھے۔ زینی بے توجہی میں خالی کپ اٹھانے کو اس کے سامنے جھکی تو اذلان بے اختیار جذب کے عالم میں مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب تر محسوس کرتے نرمی سے گویا ہوا۔ اذلان کے چہرے پر سجی دھیمی مسکراہٹ زینی کے دل کی دھڑکنوں کو 180 کی سپیڈ سے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی، اس لیے وہ حد درجہ گھبراہٹ کا شکار ہوتی اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے خالی کپ اٹھا کر فوراً وہاں سے چلی گئی۔ زینی کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے اذلان زیر لب مسکرا کر نفی میں سر جھٹکتا پھر سے اپنے ضروری کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں چارکول سے بنی کارپیٹڈ روڈ پر چلتی کار اب کاکل شہر کراس کر رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر براجمان دونوں نفوس روڈ کے آس پاس موجود تن کر کھڑے اناناس کے درختوں کی خوبصورتی دیکھنے میں محو تھے۔ سطح زمین سے 1200 میٹر اور 4000 فٹ کی بلندی پر واقع شہر ایبٹ آباد قدرت کا ایک بہترین شاہکار لگ رہا تھا۔ پی ایم اے کے راستے میں اب پاکستان ملٹری کے راستے پر گامزن تھی، اور پھر کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا خوبصورت گیٹ نظر آیا، جسے دیکھتے ہی ایک لڑکے کے چہرے پر حد درجہ خوشی کی لہر طاری ہو گئی، جبکہ کار کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے دوسرا لڑکا تھوڑا پریشان تاثرات سمیت سرسری انداز اپناتے اطراف میں نگاہیں گھما رہا تھا۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہتے ہیں یہاں ٹریننگ کے ذریعے اچھوں کو سدھار دیتے ہیں۔ اس کے ڈر کو دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے لڑکے کے لب بےساختہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ اتنا گھبرا کیوں رہے ہو؟ ہم یہاں سدھرنے کے لیے تو آئے ہیں۔ اس کے تاثرات میں بلا کا اعتماد جھلک رہا تھا۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ ان ذہانت بھری آنکھوں نے گیٹ پر لکھی آیت کو زیر لب دہرایا، اور پھر ان دونوں نے اپنے قدم پاکستان ملٹری اکیڈمی میں رکھ دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان چند سالوں میں ان دونوں نے یہاں خوب اچھا وقت گزارا۔ پہلے دن سے ہی پرجوش نظر آنے والے لڑکے نے پی ایم اے میں اپنی ذہانت اور محنت سے ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ یہاں ٹریننگ سمیت ہر مقام پر اس نے خداداد صلاحیتوں کے ذریعے اپنا خوب لوہا منوایا۔ اس کے ہر ایک انداز سے ڈسپلن اور محب الوطنی کی جھلک واضح نمایاں ہوتی تھی۔ وہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، بھلے ہی وہ کھیل کا میدان ہو یا پھر اسٹڈی کا مشکل ترین امتحان۔ وہ ہر ایک کام کو اتنی دل جمی اور بہادری سے سر انجام دیتا کہ وہاں موجود سارے لڑکے اسے ٹائیگر آف پی ایم اے کے نام سے مخاطب کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ والا لڑکا تو بس دوستی کی خاطر اس کے ساتھ یہاں آیا تھا، مگر یہاں ٹریننگ میں اس نے بھی ٹائیگر کے ساتھ ساتھ شوٹنگ، تیراکی، ہر قسم کا اسلحہ چلانے کی مہارت کے ساتھ ساتھ زندگی کو اچھے سے گزارنے کے بہترین اصول سیکھ لیے تھے۔ لیکن پھر اسے واپس آنا پڑا، کیونکہ اس وقت اس کے باپ کے ترکے میں چھوڑے گئے بزنس کو کسی مضبوط سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی ٹائیگر نے اپنی بھرپور محنت اور ٹریننگ جاری رکھی، کیونکہ اس کی منزل صرف کیڈٹ کی ٹریننگ تک نہیں تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی زندگی میں وہ وقت آن پہنچا جب وہ اپنے آئی کیو لیول اور پیشہ ورانہ سکلز کی بدولت اس کرسی پر بیٹھا تمام سینئر آفیسرز کے سوالوں کا پر اعتمادی کے ساتھ جواب دے رہا تھا۔ سامنے بیٹھے تمام افسران نے اس کی بایو ڈاٹا فائل کو صراحتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں تو ٹائیگر، پی ایم اے میں سب آپ کو اسی نام سے بلاتے ہیں نا؟ ان میں سے ایک آفیسر نے اسے مستفسر نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ وہ پی ایم اے میں اس کی شاندار ٹریننگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ جی سر، بلاتے تو ہیں، لیکن میری منزل صرف ٹائیگر کے نام تک محدود نہیں ہے، میری منزل کچھ اور ہے۔ ٹائیگر نے ازلی کانفیڈنٹ انداز میں جواب دیا۔ ہاں تو ٹائیگر، بتائیے پھر کیا ہے آپ کے مستقبل کی منزل؟ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی باقی ماندہ زندگی میں؟
ऑफिसर ने अपने हाथ आगे टेबल पर मौजूद फाइल्स पर रखते हुए इसे सरतपा जांचती निगाहों से देखा। सर, ये ज़िंदगी तो अल्लाह ताला की अमानत है, वो जब चाहे ले सकता है, लेकिन मेरा हमेशा से यही गोल रहा है कि अपनी आखिरी सांस तक इस मुल्क व कौम की खिदमत करूं और इस मुल्क में से हर दुश्मन को निकाल कर इसे इसके अंजाम तक पहुंचाऊं और जितना हो सके इस मुल्क में से हर बुराई को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दूं। टाइगर का पोर पोर इसके पुरज़म लहजे का साथ दे रहा था। हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक शख्स आया, उसने फ़िक्र फ़ाका की शिकायत की। फिर दूसरा शख्स आया, उसने रास्तों की बदअमनी की बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ज़िंदा रहे तो तुम देखोगे कि एक अकेली औरत ऊँट खुदे में बैठकर हैरा से चलेगी और काबा का तवाफ़ करेगी। इसे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा। मैंने अपने दिल में सोचा कि बनो तय के डाकू कहाँ चले जाएंगे जिन्होंने शहरों को तबाह कर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ज़िंदा रहोगे तो तुम देखोगे तुम लोग कसरा ईरान का बादशाह के ख़जाने को फ़तह करोगे। मैंने अर्ज़ किया, क्या? कसरा बिन हम्स? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसरा बिन हम्स। अगर तुम ज़िंदा रहे तो तुम ये भी देख लोगे कि एक आदमी मुट्ठी भर सोना या चांदी लेकर निकलेगा और चाहेगा कि कोई इसे ले ले तो कोई इसे ऐसा आदमी लेने वाला नहीं मिलेगा, यानी सब मालदार हो चुके होंगे। सर, मैं अल्लाह ताला के हुक्म से पाकिस्तान जैसी पाक सरजमीन को इस हदीस के आन मुताबिक कर देना चाहता हूँ। टाइगर का अंदाज़े बयान तमाम ऑफिसर्स के दिलों में घर कर रहा था। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग भी बिना किसी खौफ व ख़तर के इसी तरह की पुरअमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, भले ही फिर वो हमारी जानों की कुर्बानी के ज़रिए ही क्यों ना हो। हम इनकी खुशहाली के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने से गुरेज़ नहीं करेंगे। तमाम ऑफिसर्स ने तायदी अंदाज में सर हिलाया। सर, मेरा मकसद और मेरी मंजिल बहुक्म अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन की फ़िज़ा कायम करके इस कौम की खुशियाँ बहाल करना है। इसने बिलाखिर अपना मकसद वाज़ह कर ही दिया। टाइगर, आपका आईक्यू लेवल टेस्ट वाकई काबिल तारीफ़ है, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए और भी बहुत कुछ सीखना ज़रूरी होता है। 5वीं कुर्सी पर विराजमान ऑफिसर थोड़ा संजीदा मिजाज लग रहा था। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसकी कातिल मुस्कुराहट की वजह से इसके नाबी लबों में हल्का सा खम पैदा हुआ। इसीलिए तो मैंने नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट होने के बाद भी इस ट्रेनिंग को जारी रखा। मैं अपनी आर्मी और IASA के लेवल पर पूरा उतरने के लिए तब तक मेहनत करता रहूँगा जब तक मेरा लेवल इनके हाईएस्ट लेवल से मैच ना कर जाए। टाइगर ने अपने मजबूत हाथों को एक मुट्ठी की सूरत में मुकीद कर लिया। वेल डन टाइगर, आई लाइक योर स्पिरिट अबाउट आवर ग्रेट होमलैंड, आवर प्राउड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सीनियर ऑफिसर तुमानियत से मुस्कुरा दिया। पाकिस्तान का पूरा नाम लेने पर इनके चेहरे पर एक चमक सी उभर गई थी। आपने अपनी फ़ाइल में लिखा है कि आप सीक्रेट एजेंट बनना चाहते हैं, राइट? आप जानते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी ख़तरात और कांटों से घिरी हुई होती है। हर वक्त इन्हें किसी न किसी मुश्किल ने अपने शिकंजे में जकड़ रखा होता है। क्या आप ये सब बर्दाश्त कर पाएंगे? ऑफिसर ने जानबूझकर इसका टेम्परामेंट चेक करने की सही की। जी सर, मैं जानता हूँ हमारा एक एक ऑफिसर किस तरह अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मुल्क व कौम की खिदमत कर रहा है। मुझे इन सब पर फ़ख्र है कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान की अफवाज से ताल्लुक़ रखते हैं। टाइगर ने बिना हिचकिचाए इनकी बात का नरमी से जवाब दिया। क्या आप लोगों से अपनी ये आइडेंटिटी छुपा पाएंगे? नो डाउट आप बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफिसर है टाइगर। वो लम्हे भर को रुके, लेकिन फिर भी ये सब करना बहुत मुश्किल काम है। सीनियर ऑफिसर ने इसको शनाख्त छुपाने के मुताल्लिक़ एक अहम सवाल पूछा। सर, अपनी शनाख्त छुपाने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी एक और शनाख्त बनाऊं ताकि लोग मुझे उसी नाम से पहचाने। मैं पस पर्दा अपने मुल्क व कौम की खिदमत करता रहूं। टाइगर की मुनफरद बात पर तमाम ऑफिसर्स की आंखों में फ़ौरन तहय्युर दर आया। वो कैसे? एक ऑफिसर ने फ़ौरन दिलचस्पी ज़ाहिर की। इन्हें जानने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। सर, दुनिया की नज़र में तो मैं इसी शनाख्त के साथ काम करूँगा, लेकिन इस काम के साथ साथ मैं और मेरा टाइगर ग्रुप इससे जुड़ा हर एक माफिया बेनकाब करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह एक दिन पाकिस्तान तरक्की की राहों पर फिर से चल पड़ेगा और सारी दुनिया में अपना नुमाया मुकाम हासिल करने में कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। टाइगर ने अपने ग्रुप के बारे में मज़ीद हक़ाइक़ से आगाह करना ज़रूरी समझा, क्योंकि इनके ग्रुप ने ट्रेनिंग के दौरान ही कई ऐसे ग्रोहों को बेनकाब किया था जिससे बहुत सी बुराइयों का जड़ से खात्मा हो गया था। लंबे चौड़े इंटरव्यू और एक वाज़ह प्रोसेस से गुजरने के बाद आज वो अपनी मेहनत और लगन के साथ एक सीक्रेट एजेंट के तौर पर IASA के लिए काम कर रहा था। इसके ग्रुप में शामिल कई अफराद तो डायरेक्ट एजेंसी से ही ताल्लुक़ रखते थे और कई ऐसे सिविलियंस थे जिन्होंने बाकायदा ये सारी ट्रेनिंग हासिल करने के बाद टाइगर का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। टाइगर ग्रुप की अहम इंफॉर्मेशंस ने कई मुल्क दुश्मनों का जड़ से किला कमा करके रख दिया था। इस ग्रुप की शानदार कारकर्दगी ने आला ओहदेदारान को इन पर फ़ख्र करने पर मजबूर कर दिया।
کیونکہ انہوں نے اپنی حب الوطنی کے جذبے کے زیر اثر واضح طور پر ثابت کر دیا کہ اندھیرے میں رہتے ہوئے صرف جرم ہی نہیں ہوتا، کچھ لوگ پردے میں رہ کر بھی معاشرے میں موجود تمام برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے پوری طرح کوشاں ہیں۔ آج 4 سال گزرنے کے بعد بھی ٹائیگر اور اس کے گروپ کا جوش اور ولولہ بالکل پہلے دن ہی کی طرح تھا۔ ملک و قوم کی خدمت کا جنون ان کی رگوں پہ میں سرایت کر چکا تھا، مگر کہتے ہیں نا، کبھی کبھی انسان اپنے قریبی رشتوں کے ہاتھوں کمزور ہی پڑ جاتا ہے۔ یہ سب ٹائیگر گروپ کی قسمت میں بھی لکھا جا چکا تھا، جو ان کے لیے عنقریب بہت بڑی پریشانی کا باعث بننے والا تھا۔ کار کی پچھلی سیٹ پر براجمان عفان گھر سے باہر نکلنے کے کچھ دیر بعد سے ہی مسلسل کسی نہ کسی سے فون پر ہی بات کر رہا تھا۔ یوں اتنی صبح صبح کسی کے گھر جانا اسے کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اپنی شاندار مردانہ وجاہت سے بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ اس وقت وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار لگ رہا تھا۔ خلاف توقع اس کی پیشانی پر ہلکی لکیریں نمودار ہو چکی تھیں۔ میٹنگ شروع ہونے میں ابھی کافی وقت باقی تھا۔ اس نے سوچا تھا فائل آفس سے لے کر ادھر ہی اس پر اپنی ریسرچ مکمل کر لے گا، مگر ان کے آفس والوں نے ان سے تصدیق کیے بنا ہی کچھ اہم کاغذات ایان کے گھر کورئر کروا دیے۔ کامران صاحب، آپ وہ پیپرز ایان کے گھر کورئر کروانے سے پہلے مجھ سے ایک دفعہ پوچھ تو لیتے۔ عفان کے چہرے کے تاثرات بھلے ہی تناؤ کا شکار لگ رہے تھے، مگر اس طرح کا طرز تخاطب ہمیشہ کی طرح نرمی اختیار کیے ہوئے تھا۔ سر، جب آپ پہلے کراچی میں تھے تو اسی گھر میں رہائش پذیر تھے، اس لیے ہمیں لگا کل آپ آئے ہیں تو ادھر ہی ہوں گے، بس اسی لیے۔ فون کے اسپیکر سے مینیجر کی نادم سی آواز ابھری۔ اٹس اوکے، آپ مجھے میٹنگ کا ٹائم فون پر بتا دیجیے گا، میں تب تک ادھر ہی رکوں گا۔ اسے حد درجہ شرمندہ ہوتے دیکھ عفان اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے مزید نرم پڑ گیا۔ جی بہتر سر۔ مقابل کے الوداعی کلمات کہنے پر عفان نے فون واپس ڈسکنیکٹ کر دیا۔ ان کی کار اب ایان کے گھر کے گیٹ سے اندر پورچ میں داخل ہو رہی تھی۔ عفان کار سے اتر کر سیدھا داخلی دروازے تک آیا، مگر وہاں موجود کسی ملازم کو بھی اس کورئر کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ اب وہ داخلی دروازے پر کھڑے پریشان تاثرات سمیت اطراف میں سرسری نگاہ گھمانے لگے۔ تبھی ان کی نگاہ بے اختیار انیکسی کے بند دروازے پر جا کر ایک پل کے لیے رک سی گئی، اور پھر وہ کچھ سوچ کر دھیمے قدموں سے چلتے لان کی راہداری کی طرف بڑھنے لگے۔ ہاں جی، کون؟ دھیمی دستک کے جواب میں امان فاطمہ کی نرمی سے بھرپور آواز پر عفان کا دل پل بھر کے لیے عجب لے میں دھڑکنے پر مجبور ہوا۔ مقابل کو ازحد خاموش پا کر فاطمہ نے کچھ دیر بعد تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ اس کو لگا شاید کسی ملازمہ کو کوئی ضرورت ہے، اس لیے بنا جانے ہی دروازہ کھول دیا، مگر اچانک عفان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر فاطمہ نے ایک دم گھبراتے ہوئے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ عفان فاطمہ کی اس حرکت پر ابھی تک شوق کی کیفیت میں گرا بند دروازے کو اس ساکت نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی فاطمہ نے حجاب لے کر دروازہ پھر سے کھول دیا۔ جی؟ فاطمہ کو عفان کی یہاں موجودگی اپنی سمجھ سے بالا تر لگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ کو بلا وجہ زحمت اٹھانی پڑی۔ عفان نے کچھ حد تک خود کے تاثرات پر قابو پا لیا، اس لیے اپنی نظریں اطراف میں گھمائے دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ ایکچولی یہاں میرا ایک کوئی اہم کورئر آیا ہے، شفا اور ایان گھر پر نہیں ہے، تو ملازم نے کہا شاید آپ کو اس بارے میں پتہ ہو، اس لیے میں۔ عفان نے اپنی پیشانی کو دھیرے سے مسلتے ہوئے ہچکچانے کے انداز میں اپنے ادھر آنے کی بابت بتائی۔ اٹس اوکے، وہ میرے پاس ہی ہے، میں ابھی لاتی ہوں، فاطمہ نے آہستہ آواز میں کہا اور اپنے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ شفا اور ایان اس وقت آؤٹ آف ٹاؤن تھے، اس لیے کورئر کی خبر دینے پر شفا نے اسے یہ کورئر اپنے پاس رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ فاطمہ اس بات سے یکسر انجان تھی کہ یہ کورئر کسی اور کا نہیں بلکہ عفان کا ہے، ورنہ وہ اپنے پاس رکھنے سے صاف منع کر دیتی۔ فاطمہ بے دھیانی میں دروازہ کھلا چھوڑ کر کورئر لینے چلی گئی۔ تبھی کمرے سے باہر نکلتی آمنہ بیگم کی نظر دروازے کے سامنے سر جھکائے کھڑے عفان پر گئی تو خوش دلی سے مسکرا اٹھیں۔ ارے عفان بیٹا، آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیے نا۔ علاوت امیز پکار پر عفان نے ایک دم چونکتے ہوئے اپنا جھکا سر اوپر اٹھایا تھا۔ اس سے فاطمہ کی غیر یقین آنکھیں ایک عجب سی کیفیت میں مبتلا کر دیتی، اس لیے اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی آیا اسے فاطمہ کی موجودگی میں گھر کے اندر جانا چاہیے بھی یا نہیں۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ آمنہ بیگم کی شفقت امیز مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے عفان نے بالآخر اپنے قدم آگے بڑھا ہی دیے۔ میں تو ٹھیک ہوں بیٹے، آپ کب آئے کراچی؟ فاطمہ 2 کپ چائے بنا دو ہمارے لیے۔ آمنہ بیگم عفان کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گئیں اور پھر اپنی بات کے دوران فوراً فاطمہ کو مخاطب کر لیا۔ فاطمہ آمنہ بیگم کی آواز پر منہ بسورے وہیں دوسرے کمرے میں ہی رک گئی، لیکن اب ناچار اسے چائے بنانے کے لیے کمرے سے باہر آنا پڑا۔ اب وہ سر پر حجاب کو اچھی طرح لپیٹے کنفیوز انداز میں کچن میں چلی گئی۔ نہیں آنٹی، چائے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی ناشتہ کر کے آپ سے مل لیا، بس یہی کافی۔ آئی تھنک اب مجھے چلنا چاہیے، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ عفان فاطمہ کی ڈسٹربنس کے خیال سے فوراً صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میرا کورئر
عفان کی متلاشی نگاہیں اطراف میں گھومی۔ یہ آپ کا کورئر۔ فاطمہ کو مہمان نوازی بہت پسند تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں عفان کے انکار پر اس نے برتن نکالتے ہاتھ فوراً روک دیا اور پھر ازحد سنجیدہ تاثرات سمیت کچن سے باہر آ کر کمرے میں موجود کورئر باکس عفان کے ہاتھ میں تھمانے کی بجائے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا اور خود وہاں سے باہر چلی گئی۔ اوکے آنٹی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آمنہ بیگم کو فاطمہ کی اس حرکت پر تھوڑا غصہ آیا، مگر پھر انہوں نے ضبط کرتے ہوئے آہستگی سے مسکرا کر عفان کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا، لیکن انہوں نے دل ہی دل میں فاطمہ کی اس بچگانہ حرکت پر اس کی کلاس لینے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ عفان گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے نیکسی سے باہر آ گیا، تبھی آگے بڑھتے ہوئے اس کی نگاہ بے ساختہ لان میں موجود جھولے پر بیٹھی فاطمہ کی طرف اٹھ گئی، جو اس وقت سر کو جھولے کی پشت سے ٹکائے اپنی آنکھیں موندے آرام دہ انداز میں تقریباً لیٹی ہوئی تھی۔ عفان نے ایک گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا وہ ادھر لان میں بیٹھ کر کام کر لے گا، مگر پھر فاطمہ کی یہاں موجودگی نے اسے اس پلان کو بھی کینسل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس نے میٹنگ سٹارٹ ہونے تک کسی نزدیکی کیفے میں کام کرنا ہی مناسب سمجھا۔ کار میں بیٹھتے ہوئے عفان کی نگاہ ایک بار پھر سے لان کی طرف اٹھ گئی، جانے کیوں اب کی بار وہ اس منظر سے اوجھل ہونے تک اپنی نگاہیں اس کے سراپے سے ہٹا نہیں پایا تھا۔ حیا اور مریم اس وقت کار کی پچھلی سیٹ پر براجمان کافی پرجوش نظر آ رہی تھیں۔ آج حسن صاحب نے انہیں ان کے نانا جان کے گھر جانے کی اجازت دے دی، اس لیے وہ کالج سے واپسی پر سیدھا ادھر ہی جا رہی تھیں۔ حیا میں سوچ رہی تھی کہ نانا جان اس وقت گھر پر تو ہوں گے نا، ایسا نہ ہو ہم وہاں جائیں اور کوئی ہمیں پہچانے نہیں۔ مریم اپنے دل میں گھر کرتے خدشے کا کھل کر حیا سے ذکر کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اگر وہ گھر پر نہ ہوئے تو ہم ان کا ویٹ کر لیں گے، میں تو ان سب سے ملنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، تم دیکھنا بہت مزہ آنے والا ہے۔ کسی کے چہرے پر سرپرائز کی کیفیت دیکھنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ حیا نے وقفے وقفے سے ہاتھ مسلتے ہوئے اپنے اندر کی کیفیت کو لفظوں کا سہارا دیا۔ حیا بیٹے، گھر کا تو یہی پتہ لکھا ہے، مجھے لگتا ہے یہی ان کا گھر ہے۔ ڈرائیور نے ایک کار ایک عالیشان گھر کے سامنے روکی تھی۔ وہ دونوں گھر کے باہر لگی نمبر پلیٹ پر اختر ہاؤس لکھا دیکھ کر فوراً کار سے اتر کر باہر آ گئیں۔ انکل یہی ہے ان کا گھر، آپ یہیں ویٹ کریں، ہم ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ مریم کے کہنے پر ڈرائیور نے مؤدب انداز میں اپنے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ جی آپ کون؟ دروازہ ناک کرنے پر بندوق تھامے ایک سیکورٹی گارڈ نے ان دو اجنبی لڑکیوں کو کنکھیوں سے دیکھنے کے بعد نرمی سے استفسار کیا۔ آپ کے باس اختر صاحب ہمارے نانا جان ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، حیا نے پرسوچ انداز اپناتے اپنا حقیقی تعارف کروایا۔ نانا جان؟ ملازم حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوا۔ اوکے بیٹا آپ لوگ اندر آؤ، میں انہیں انفارم کر دیتا ہوں۔ ملازم ایک 40 سالہ ملازمہ کو ہدایات دیتا انہیں داخلی دروازے پر چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ ملازمہ قریبی رشتہ جاننے کے بعد انہیں ڈرائنگ روم میں لے جانے کی بجائے سیدھا ٹی وی لاؤنج میں ہی لے آئیں۔ اب وہ دونوں اطراف میں سرسری نگاہ گھماتے پورے گھر پر ایک ستائشی نظر دوڑا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد انہیں سیڑھیوں سے 4 نفوس تیزی سے اترتے دکھائی دیے۔ حیا مریم ان سب کو ایک ساتھ نیچے آتا دیکھ کر بے ساختہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مریم دور کھڑی ان سب کے چہرے کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیا مریم کیسے ہو بیٹا؟ اختر صاحب نے آگے بڑھ کر ان دونوں کو فرط محبت سے اپنے ساتھ لگا کر فرداً فرداً ان کی پیشانی پر عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ جی نانا جان ہم بالکل ٹھیک ہیں، بس آپ کو مس کر رہے تھے اس لیے یہاں چلے آئے، مریم نے شائستگی سے مسکراتے انہیں جواب دیا، جبکہ حیا اس وقت سونیا، شمسہ اور زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ شمسہ اور زاویار دونوں نے آگے بڑھ کر خوش دلی سے مصافحہ کے ساتھ ساتھ ان سے اپنا تعارف بھی کروایا تھا۔ آؤ نا بیٹے بیٹھو یہاں، بہت اچھا کیا آپ نے یہاں آ کر، میں ابھی ان سب سے آپ کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا۔ اختر صاحب کی خوشی ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ آپ تو بالکل عثمان ماموں کی کاپی لگ رہے ہیں۔ حیا کافی دیر سے زاویار کے نین و نقوش پر اپنی نظریں جمائے بیٹھی تھی، اس لیے بولے بنا نہ رہ سکی۔ ریئلی؟ ویسے شمسہ ماموں سننے میں کتنا اچھا لگے گا نا؟ زاویار کے لبوں پر بے ساختہ جاندار مسکراہٹ ابھری۔ اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو میں ابھی اسے آپ کو ماموں بنا دیتی ہوں۔ حیا کی اس بات پر لاؤنج میں موجود تمام افراد فلک شگاف قہقہہ لگانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ سویٹی، ماموں بنانے اور ماموں بلانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ زاویار نے ہنستے ہوئے حیا کو اپنے پاس بلایا، جس پر وہ خجل انداز میں مسکراتی اس کے بالکل پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مریم ابھی بھی اختر صاحب کے پاس ہی جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نانا جان ہمیں سچ میں یہاں آ کر بہت اچھا لگا، مریم نے مسکراتے ہوئے کہہ کر کوک کا گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ سونیا بیگم ابھی تک سر جھکائے اپنے حلق کے اندر امڑتے آنسوؤں کو ہی پینے میں مصروف عمل تھیں۔ آئی ایم ریئلی سوری بیٹے، آپ دونوں نے میری وجہ سے ان سب محرومیوں کا سامنا کیا۔ سونیا بیگم اپنی پرنم آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کرتے نادم لہجے میں گویا ہوئی۔ اٹس اوکے نانو،
उप्स, सॉरी, मैं आपको नानो बुला सकती हूँ ना? हाया ने इनकी सुर्खियों से भरी आंखें देखकर सोनिया बेगम के पास आकर फरते मोहब्बत से इनका हाथ पकड़ लिया। बिल्कुल बेटे, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी होगी। सोनिया बेगम ने हया के अपनायत भरे अंदाज पर इसकी पेशानी चूमते हुए इसे अपने साथ लगा लिया। अख्तर साहब की नाराज़गी अभी तक बरकरार थी, इसलिए उन्होंने सोनिया बेगम की इस हरकत पर लबों को सख्ती से आपस में पेवस्त किए अपना सर बाकायदा नफ़ी में झटक दिया। अच्छा, फिर तो ठीक है, वरना मैंने कई आंटियों को अपनी आंखों से इस बात पर थप्पड़ जड़ते देखा है। मैं तो फिर आप जैसी यंग लेडी को नानो बुला रही हूँ, इसलिए पूछना तो बनता है। मैंने कहा कहीं आप भी इन सब की तरह बुरा मानकर मुझे थप्पड़ ही न जड़ दें। हाया ने हंसते हुए अपनी बात पूरी की थी। नहीं बेटे, पहले जो गलतियां मैंने सौतेलेपन में कर दी उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। सोनिया बेगम का लहजा शर्मसार लग रहा था। मैं आप दोनों से, रिफ़त और हसन समेत सबसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी चाहती हूँ। सोनिया बेगम ने थप्पड़ जड़ने की बात पर अपना सर शर्मिंदगी के मारे थोड़ा नीचे झुका लिया। इन्हें अपने जहन के पर्दे पर रिफ़त और उस्मान को मारे गए कई थप्पड़ किसी अक्स की सूरत में लहराते नजर आने लग गए थे। नानो, आपको एक बात बताऊं, मेरे मामा बाबा इस दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। उन्होंने हमें बहुत लाड और प्यार से पाला है। मरियम को हया की आंखों में इस वक्त एक खूबसूरत चमक उभरती महसूस हुई थी। इन्होंने हमें कभी भी आपसे मुतनफ़र करने की कोशिश नहीं की। आज भी हम उनकी इजाज़त लेकर ही यहाँ आए हैं। मेरे मामा बाबा आपसे तो क्या, किसी से भी नाराज़ नहीं हैं। आप इस बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान ना करें। हया संजीदगी से भरपूर तासरात समेत बात करते हुए इस वक्त उम्र से काफ़ी बड़ी लग रही थी। मैं अच्छे से जानती हूँ बेटे, रिफ़त और उस्मान शुरू से ही बहुत अच्छे बच्चे थे। बस मैं ही इनको अपना सौतेलापन दिखा गई, वरना उन्होंने तो हमेशा मुझे अपनी सगी माँ का ही दर्जा दिया था। सोनिया बेगम आज अपने दोनों बच्चों के सामने अपनी हर एक गलती का एतराफ़ कर रही थी जो वो माजी में सरज़द कर चुकी थी। इट्स ओके नानो, हम नहीं जानते माजी में क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब इस पर पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब अभी भी मिलकर अपने इस रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। मरियम ने भी गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। ज़ावियार और शम्सा चूँकि इन सब बातों से अनजान थे, इसलिए वो दम साधे इनकी सारी बातें नमाक से सुन रहे थे। और नानो, वैसे भी मदर तो मदर होती है, साथ में स्टेप वर्ड लगा देने से जज्बात और एहसासात थोड़ी बदल जाते हैं। हया का पोर पोर अपने पेरेंट्स की मोहब्बत में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। पेरेंट्स बच्चों के बड़े होने के बावजूद भी अपने बच्चों से हमेशा उतना ही प्यार करते रहते हैं जितना वो पहले दिन से करते आए हैं। भले ही वो अपने बच्चों से कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, फिर भी इनकी मोहब्बत और शफ़क़त उनकी आखिरी सांस तक कायम रहती है। हया का लाउबालीपन यकसर गायब था। बेटे, कैसे बताऊं तुम लोगों को मैंने इन बच्चों पर कौन कौन से जुल्म ढाए हैं। सोनिया बेगम दिल ही दिल में खुद के गुनाहों पर शर्मिंदा होते थक नहीं रही थी। हया का चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मैंने इन्हें पहले भी कहीं देख रखा है। हया को देखते हुए अचानक ज़ावियार के दिल में एक खटका सा पैदा हुआ। ओके खाला, हम चलते हैं। हम आप सब आइएगा हमारे घर, हम आपका वेट करेंगे। शम्सा जवाबन इस बात में सर हिलाते आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। हम बहुत जल्द आने की कोशिश करेंगे, अब बात तो होती ही रहेगी इंशाल्लाह। सोनिया बेगम ने इन्हें खाना खाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया, मगर उन्होंने सहूलत से इनकार कर दिया। आई विल मिस यू नाना जान। हया अख्तर साहब के नरम बाजुओं के इशारे में दाखिली दरवाजे तक आई और फिर वो दोनों वेव के अंदाज में हाथ हिलाते हुए मेन गेट से बाहर चली गईं। हया हया ज़ावियार लॉन में वॉक करते हुए कनपट्टी पर हाथ रखे तब से हया के बारे में ही सोच रहा था। ओह माय गॉड, ये तो वही कॉलेज वाली लड़की है। अचानक याद आने पर ज़ावियार ने फ़ौरन अपना मोबाइल फ़ोन पॉकेट से निकालकर इस तस्वीर को देखने लगा। तस्दीक करते ही ज़ावियार के कदम बेख्तियार मेन गेट की तरफ मुड़ गए। इसकी सोचें इस वक्त अरूज पर थी और इनका महवर सिर्फ हया की ही ज़ात थी। ऑफिस नुमा कमरे में जावेद मुस्तरब अंदाज समेत फ़ोन पर बात करते हुए मुसलसल टेबल के अतराफ़ चक्कर लगा रहा था। टाइगर साहब, मैंने जो पैकेट नासिर मलक के तहखाने से चुराया था, ऐसे ही हज़ारों किस्म के और भी पैकेट्स वहाँ पड़े हैं। इनकी इकसाम भले ही मुख्तलिफ है, लेकिन जो टैग इन सब पर लगा हुआ है वो एक ही कंपनी का, और वो है QP की। जावेद ने पैकेट पर मौजूद लोगों की निशानदेही की। QP? टाइगर के बाहों में हल्की सी जंबश पैदा हुई। ठीक है, वेरी गुड जॉब जावेद। अब हम इस लोगों के ज़रिए इस मामले की तह तक पहुंचेंगे। इसका अंदाज़ पुरसोच लग रहा था। इस मिशन की तकमील के लिए तुम ज़ियान को अपने साथ मिलाकर इन तस्वीरों से इस वफ़द का बायोडाटा इकट्ठा करो। टाइगर के सराहने पर जावेद का मुस्तरबपन पहले की निस्बत थोड़ा कम हो गया था।
थैंक यू सर, एक और बात कहनी थी आपसे। मैंने पाशा पर नज़र रखने के लिए एक बंदे को इसके पीछे लगाया हुआ है, लेकिन इसकी रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक किसी एक ने भी कराची से कोई राब्ता नहीं किया, इसलिए इन गुंडों का पता नहीं चल पा रहा आखिर इनका अगला प्लान क्या है। नवीं मंजिल पर खड़े जावेद की पुरसोच निगाहों का मरकज़ अब सामने नज़र आती पार्किंग लॉट थी, जहाँ खड़ी सैकड़ों कार्स की कतारें किसी लड़ी की सूरत में दिखाई दे रही थी। जावेद, मेरी इत्तलात के मुताबिक वो नासिर मलक अपने भतीजे को छुड़वाने के लिए काफ़ी भाग दौड़ कर रहा है, उसका क्या सीन है अभी? टाइगर के सवाल पर जावेद को एक पल के लिए चंबे ने आन घेरा, क्योंकि टाइगर कराची में होने के बावजूद मिशन के मुताल्लिक हर किस्म की इत्तलात से अच्छी तरह वाकफियत रखता था। जी सर, मुल्क का हर नामवर वकील आजकल नासिर मलक के ड्राइंग रूम की जीनत बना हुआ है। लगता तो ऐसे ही ये लोग जल्द अज जल्द इस मसले का भी हल तलाश कर ही लेंगे। और वैसे भी टाइगर सर, वो शोभी नामी लड़का अब हमारे लिए कोई मसला पैदा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर मारिया इस वक्त स्टूडेंट के रूप में इस कॉलेज में मौजूद हैं, वो पूरी बारीकबीनी से हर मामले का जायज़ा ले रही हैं। जावेद ने इंस्पेक्टर मारिया की सलाहियतों को देखते हुए इसे फ्री हैंड देने का सोच रखा था। ओके, इस मिशन से रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी हो तो फ़ौरन मुझे फ़ोन करना। टाइगर ने बात के आखिर में एक गहरा सांस फिज़ा के सुपुर्द किया था। श्योर सर, जावेद ने तायदी अंदाज़ अपनाते फ़ौरन से पहले इस बात में सर हिला दिया। अजलान कमरे में बैठा लैपटॉप पर कोई ज़रूरी काम करने में मसरूफ़ था, तभी अचानक कुछ याद आने पर स्टडी रूम से एक ज़रूरी फ़ाइल लेने आ गया। अभी इसने आहिस्तगी से हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला ही था कि इसकी निगाह बर्जस्ता सामने ही जाए-नमाज़ पर बैठी ज़ैनी की तरफ उठ गई, जो इस वक्त पूरे इन्हमाक से नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ अमल थी। वो इस वक्त रॉयल ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक ज़ेब तन किए, सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़े नमाज की हालत में सजदा रेज़ थी। अजलान इसके पुरनूर सरापे को मबहूत निगाहों से देखता इस वक्त यकसर भूल चुका था कि वो यहाँ ज़ैनी को देखने नहीं बल्कि कोई ज़रूरी फ़ाइल लेने आया है। अचानक ज़ैनी के सलाम फेरने पर वो दबे पांव चलता रैक में मौजूद दर्जनों की किताब में पड़ी किताबों के पीछे छुप गया। वो अपनी इस गैर इरादी हरकत पर खुद भी हैरान था, जबकि ज़ैनी इसकी मौजूदगी से अनजान फिर से नमाज़ पढ़ने में मशगूल हो गई। अजलान काफ़ी देर तक इस मंज़र को ख्वाबीदा कैफियत में मुब्तला होकर देखता रहा और फिर हवास बहाल होने पर बिना किसी आर्ट के अपनी मतलूबा फ़ाइल निकाल कर वहीं खड़े खड़े इसको पढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगा। इसकी चोर निगाहें बार बार भटक कर ज़ैनी की तरफ ही जा रही थी। इसने नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो अजलान ने अपने कदम आगे बढ़ा दिया और फिर चंद ही सेकंड्स